یہ جو ہے شرح سطر ہے نا، یہ دکھنا نہیں چاہیے نا، کسی بھی حالت میں نہیں دکھنا چاہیے، مطلب نارمل حالت میں بھی اور احرام باندھنے کے بعد بھی۔ یہ جو شرح سطر ہے نا، یہ دیکھیں الحمدللہ بارش بھی ہو رہی ہے اور موسم بھی بڑا سہانا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ احرام وغیرہ سے جو ہے ابھی فارغ ہو گئے ہیں اور نیت بھی ہو گئی الحمدللہ۔ تو ایک چیز یہاں یہ بتانی تھی کہ جو ہے اگر آپ مثال کے طور پہ یہاں پہ فجر کی نماز جیسے آپ کو راستے میں مل گئے نا، اور آپ فجر کے ٹائم ہی یہاں پہنچ گئے، لیکن اگر طلوع آفتاب میں مثال کے طور پہ سورج نکل رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ آ کے کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ وہ طلوع آفتاب کا ٹائم ہے نا، یعنی جیسے اپنے مقام پہ اشراق کا ٹائم ہوتا ہے، اشراق کے جو ہے یعنی سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد جو ہے کوئی بھی نفل نماز وغیرہ جو ہے جیسے اشراق کی نماز ہے وہ نکلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے نا، تو آپ نے جو ہے کوئی بھی یہاں پہ جو ہے جیسے سورج نکلنے کا ٹائم ہے تو اس ٹائم کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی ہے، سورج نکلنے کے بعد ہی اپنی 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ اب جیسے کہ آپ دیکھیں گے ابھی صبح کا ٹائم ہو گیا نا، یعنی صبح ہو گئی ماشاءاللہ، بارش بھی لگی ہوئی، تو ہم نے جو ہے 2 رکعت یہاں نفل نماز بھی جو ہے الحمدللہ ادا کر لی ہے احرام کی جو ہے نیت کے ساتھ میں نا، تو الحمدللہ تو یہ ہو گیا۔ یہ ایک چیز اور آپ کو بتانی تھی نا، اور دوسرا کیا ہے، آپ جو ہے اگر گھر سے صفائی وغیرہ کر کے آتے ہیں، مطلب اپنے جو بھی بال وغیرہ ہیں ان کو صاف کر کے آتے ہیں، تو یہاں پہ آ کے آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا نا، کیونکہ یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے بہت لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے کہ ابھی جو ہے ہمیں بولا گیا ہے کہ آدھے گھنٹے میں آپ نے واپس آنا ہے نا، تو آپ اگر گھر وغیرہ سے جو ہے صفائی وغیرہ اپنی پاکی وغیرہ کر کے آئیں گے، اور اللہ نہ کرے اس میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی صفائی جلدی میں کرتے ہوئے کٹ وغیرہ بھی لگ جاتا ہے جس سے خون بھی بہہ سکتا ہے نا آپ کا، تو اس چیز کا بھی آپ احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت یہاں پہ سہولت ہو جائے گی نا، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، جیسا بولا گیا ہے ٹائم کے مطابق، کیونکہ یہاں پہ کبھی رش ہوتا ہے، رش کی وجہ سے بھی جو آپ کو ٹائم لگتا ہے نا، تو یہ چیزوں کو آپ فالو کر لیں گے انشاءاللہ، آپ کو بڑی سہولت ہو جائے گی راستے میں۔ تو انشاءاللہ ابھی جو ہے بس کی طرف واپسی ہے اور بارش لگی ہوئی ہے یہاں پہ ماشاءاللہ جو ہے نا، الحمدللہ بارش بھی ہو رہی ہے اور موسم بھی بڑا سہانا ہے الحمدللہ۔ ابھی جو ہے نکلیں گے اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو یہ تلبیہ پڑھنی ہے نا، یعنی آپ نے احرام پہن لیا، نیت کر لی، اس کے بعد کوشش یہ کرنا ہے کہ حرم تک، مطلب حرم تک یہ تلبیہ جو ہے آپ نے کنٹینیو پڑھتے ہوئے جانی ہے نا، کوشش کرنی ہے نا، میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ وہاں تک پڑھتے ہوئے جائیں نا انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ جب احرام باندھیں گے تو یہ آپ کی جو ہے نا یہ ناف کا حصہ، یہ جو ہے شرح سطر ہے نا، یہ دکھنا نہیں چاہیے نا، کسی بھی حالت میں نہیں دکھنا چاہیے، مطلب نارمل حالت میں بھی اور احرام باندھنے کے بعد بھی۔ یہ جو شرح سطر ہے نا، یہ دیکھیں یہاں تک دیکھیں پورا کور ہونا چاہیے نا، بہت سارے بھائیوں کا جو ہے یہ شرح سطر کور نہیں ہوتا، احرام انہوں نے باندھا ہوتے ہیں، تو اس چیز کا اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ ایسے کسی عمل کے لیے نکل رہے ہیں تو اس کے لیے پورا مذاکرہ ہو، یعنی پورا جو ہے کسی علماء حضرات سے یا جاننے والے حضرات سے اس چیز کے بارے میں رجوع کیا جائے، ان سے پورا طریقہ سیکھا جائے نا۔ راستے میں بہت سارے بھائیوں کو میں نے دیکھا ان کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم تھا، اور وضو کس طریقے سے کر رہے تھے، بس ہاتھ دھو لیے، الٹا پاؤں پہلے دھو لیا، سیدھا پاؤں بعد میں دھو دیا، تو مطلب دیکھ کے بڑا مطلب افسوس ہوا کہ ماشاءاللہ مسلمان تو ہیں لیکن چیزوں کے طریقوں کے بارے میں یہ بنیادی طریقے جو ہمارے نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، کیونکہ جب تک آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا آپ کی نماز نہیں ہوگی نا، جیسے جنت کی کنجی نماز ہے تو جو ہے، اور نماز کی کنجی کیا ہے، وضو ہے، اگر آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا تو آپ کا جو ہے نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، آپ کا عمرہ بھی صحیح نہیں ہوگا، کوئی بھی عمل آپ کا جائز ہی نہیں ہوگا جب تک آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں یہ ساری چیزیں سیکھ کر آئیں انشاءاللہ، یہ سیکھ لیں گے انشاءاللہ کسی جاننے والے تو بڑا فائدہ ہوگا نا۔ یہ دیکھیں ابھی جو بس کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو ابھی جو ہے ہم ماشاءاللہ جو ہے 10 سے 15 منٹ میں ہارڈلی فارغ ہو گئے، کیونکہ ہم لوگ صفائی پاکی وغیرہ کر کے آئے تھے گھر سے، بس یہاں پہ جسٹ جو ہے غسل کرنا تھا الحمدللہ، تو یہ غسل کرنے کے بعد جو ہے الحمدللہ جلدی فارغ ہو گئے، اور تھوڑا سا یہاں پہ پہنچے تک لیٹ ہو گئے تھے ہم لوگ اصل میں نا، مین چیز یہ تھی کہ نارملی یہاں پہ صبح 5 سے 6 بجے تک پہنچ جاتے ہیں لوگ،
لیکن ہم لوگ جو ہے یہاں پہ تقریباً 8:30 بجے پہنچے نا، تو یہاں کے واش رومس وغیرہ جو تھے گورنمنٹ کے وہ خالی تھے، اس وجہ سے بھی جلدی فارغ ہو گئے. لیکن اگر آپ پاکی وغیرہ گھر سے کر کے آ جائیں گے، صفائی وغیرہ، تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی جو ہے کم ٹائم لگے گا اس کی وجہ سے نا.